بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان نے بھی متنازع بلدیاتی بل کے خلاف احتجاج کیا۔ نوبت لاٹھی چارج، آنسو گیس تک آن پہنچی۔ درجنوں کارکنان اس وقت گرفتار ہیں۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس سے پہلے جماعت اسلامی کراچی 26 دن سے اسی بل کے خلاف دھرنا دیے ہوئے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کر رہی ہے، لیکن اس بل کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اس موضوع پر ہوگی بات، ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا عمران خان صاحب کے دورہ چین کا، اور مشیر احتساب کے طور پر نئی تعیناتی وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے، وہ ہے سابق ڈی جی نیب بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو مشیر احتساب بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے آج بھارت کا یوم جمہوریہ پوری دنیا میں کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، اس کا ہوگا ذکر۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ آج خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وفات ہے۔ ان کی خدمات پر، ان کی شخصیت سے بات شروع کرتے ہیں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم اوریہ صاحب۔ اوریہ صاحب، آج خلیفہ اول کا دن ہے اور اس حوالے سے جو ہے آج ہم پروگرام بھی اسی سے شروع کریں گے، اس کے بعد سیاسی موضوعات کے اوپر آئیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اقبال نے ایک جگہ باندھا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے پوری دنیا میں ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صرف ایک شخص ہے، وہ اے ابو بکر، جس کا بدلہ قیامت دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی دے سکتے ہیں جتنے ان کے احسانات ہیں۔ اقبال لکھتے ہیں، من شب صدیق را دیدم بخواب، میں نے ایک رات صدیق اکبر کو خوابوں میں دیکھا، گلز خاک راہ او چیدم بخواب، اور میں ان کے راستے کے اندر جو بکھرے ہوئے ریگ تھے، اس کو پھولوں کی تشبیہ دی ہے، ان کو میں چن رہا تھا۔ امن الناس بر مولائے ما، یہ وہ حدیث ہے کہ آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ میرے آقا، میرے مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے قریب تھے، ان پہ احسانات آپ کے تھے۔ کلیم اول سینہ ما، آپ نے ان کو، سینہ کہتے ہیں طور کا، وہ جو جیسے کہتے ہیں جہاں حضرت اس کو طور پہ گئے تھے، سینہ کا پہاڑ جو تھا، تو کہتے ہیں میرا کلیم جو ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جو شخص کیا تھا وہ یہی تھے، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غارو بدر و قبر کی، یعنی وہ جس قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر کو ثانی اثنین کہا گیا ہے، دو میں سے ایک، اور وہ یقول لصاحبہ لا تحزن اللہ معنا، ایک دوسرے کو تسلی دے رہا تھا کہ دیکھو ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، معانا یعنی ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور صدیق اکبر کے ساتھ بھی۔ پھر دنیا میں بڑے بڑے مورخ ہیں، ہر چیز ہیں، لیکن ایک بات ٹائم بھی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ کہتا ہے کنسالیڈیٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح کے معاملات اس زمانے میں پیش آئے ہیں، مسلمہ کذاب کا معاملہ ہے، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ ہے، کیا کیا کچھ، آپ نے اس پوری کی پوری اس کو اسٹیبلش کیا دعوت کو، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ یہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جو تھے، ان کے زمانے میں ہی اسلام جو ہے وہ ایک ایسی سطح پہ پہنچ چکا تھا کہ جس کو پھر دنیا میں تاریخ میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو پھر جیسے کہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہوا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صدیق اکبر کی جو شروع دن سے قربانی، اور صدیق کا لقب آپ کو دیکھیں کہاں سے ملا، کہ معراج کا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے بیان کیا، اور وہ جو آیت آئی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات۔ تو مکے کے لوگ جو ہے ان صدیق اکبر کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا دوست جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو کیا کوئی شخص ایسے جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میرا دوست کہہ رہا ہے تو پھر سچ کہہ رہا ہے۔ تو اس دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صدیق لقب دے دیا تھا۔ اس طرح ایک اور کمال کی جو ان کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے اس کو بھی اقبال نے نظم کیا ہے، کہ جیسے کہ جنگ تبوک کے زمانے میں بہت سارے مواخات، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر رہے تھے چندے کے طور پہ، مدد کے طور پہ، تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ میں اس دفعہ جو ہے حضرت صدیق اکبر سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس مال بہت ہے، تو آدھا مال وہ لے آئے اور آدھا گھر رکھا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار تھا کہ ابوبکر صدیق آئے گا تو کیا ہوگا۔
جب وہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا جو کچھ گھر میں تھا وہ لے آیا ہوں. اور پھر آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا گھر والوں نے کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑا. اور اقبال نے وہاں کہا تھا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. بے شک. چلیں جی، اللہ تعالیٰ جو ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. لیکن بڑھتے ہیں اب سیاسی موضوعات کی جانب. اور اس صاحب آج کراچی کے اندر ایک نیا میدان لگا اور آج ایم کیو ایم پاکستان اسی بلدیاتی بل کے خلاف میدان میں نکلی، جس کے اوپر جماعت اسلامی 26-27 روز سے دھرنا دیے ہوئے ہے. اب یہ جو بلدیاتی بل کے حوالے سے آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں، خود تحریک انصاف بھی اس کے خلاف ہے، ایم کیو ایم بھی اس کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی جماعت اسلامی بھی دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہے. لیکن سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک 26 دن سے پرامن دھرنا جو ہے وہ جاری ہے اور وہ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں جس انداز میں، اور آج یہ دھرنا نکلتا ہے، اس کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے، میڈیا کی زینت بنتا ہے، 2-3 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم بھی اس میدان کے اندر اپنے جو ہے وہ حاضری لگا دیتی ہے. اور اسی پر جو ہے وہ اپڈیٹ لیتے ہیں. ہمارے پاس بیورو چیف کراچی خانزادہ صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور ایم کیو ایم کی جو پاکستان کی سیاست ہے، اور اس وقت جماعت اسلامی ایک طرف ہے، خود تحریک انصاف بھی جو ہے اس بل کے خلاف میدان کے اندر ہے، تو یہ ان تمام جماعتوں کی کوششیں برابر ثابت کیوں نہیں ہو رہی خانزادہ صاحب؟ بھئی دیکھیں عثمان صاحب، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ یہ ایک تو جو بلدیاتی ترمیمی قانون ہے، یہ اصل میں قانون نہیں ہے، یہ بلدیاتی قانون میں ترمیم ہے. صحیح ہے. اچھا، یہ جو ترمیم ہے یہ تمام جمہوری روایت کو، رواج کو، اصول کو، طریقے کو پامال کر کے اور اسے نظر انداز کر کے کی گئی ہے. ہمیں سندھ اسمبلی کے کئی اراکین نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ترمیم ہوتی ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایجنڈا سرو کیا جاتا ہے، اراکین سے اعتراض طلب کیے جاتے ہیں، حزب اختلاف سے بات کی جاتی ہے، اور جس سے مشاورت ہوتی ہے اس سے مشاورت کی جاتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے صرف عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ بل ٹیبل کیا اچانک، اور صرف 6 منٹ کے اندر اس کو پاس کروا لیا عددی اکثریت کی بنیاد پر. اس بل کی خلاف متحدہ قومی مومنٹ بھی ہے، تحریک انصاف بھی ہے، جی ڈی اے بھی ہے، اور وہ جو جن کے جو معدود چند یعنی جس ایم ایم اے کے جو رکن ہیں، ایک رکن ہے عبدالرشید، وہ بھی ہیں، اور ٹی ایل پی کے رکن بھی ہیں. یہ سب جو سندھ میں اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ سب اس بل کے خلاف ہیں. اچھا خانزادہ صاحب، اگر مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف عددی اکثریت کی بل بوتے پر بل منظور کرا لیتی ہے، اگر پیپلز پارٹی نے اگر کرا لیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ سر دیکھیے، بات برائی کی نہیں ہے، بات تو پھر وہ جمہوریت کے ابو جان اور امی جان تو نہ بنے. دیکھیے، جب تحریک انصاف عددی اکثریت کی بنیاد پر ایسا کوئی کام کرتی ہے تو جو حزب مخالف کی، اور یہ صاحب میری بات سنیں نا، جب تحریک انصاف نے عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ کیا تو بتائیے کس نے اچھا کہا؟ جب یہی تو وہ معاملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی نے خانزادہ صاحب مسئلہ دیکھیں، خانزادہ صاحب ایک منٹ دیکھیں، ہم بحث کو ایک طرف لے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس بل کے اندر ہے کیا، کیونکہ عددی اکثریت پر تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے، عددی اکثریت پہ ہی برطانیہ میں، فرانس میں، سب جگہ ایک ووٹ کے اوپر ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ٹرمپ جو اس نے بل پاس کیا تھا ایک ووٹ کے اوپر کیا تھا سینٹ کے اندر. بالکل سن لیں نا، آپ کی بات ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بل بنیادی طور پر بل غلط ہے، بل بنیادی طور پر جس پہ اعتراض ہے ان لوگوں کا وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر شہری آزادیوں کو سلب کرنے والا بل ہے، شہری اختیار کو سلب کرنے والا بل ہے. یہ ہے عدم جمہوریت، یہ ہے وہ بل کا معاملہ. جی اگر اور یہ صاحب اگر میری پوری بات آپ سنتے تو میں یہی آ رہا تھا کہ یہ اچانک اور عددی اکثریت کی بنیاد پر جو بل یا جو اس میں بل نہیں ہے، جو ترمیم منظور کرائی گئی ہے، اس ترمیم میں کیا ہے، جو کراچی کا جو میئر ہوگا یا سندھ میں بلدیاتی اداروں کے جو چیئرمین اور جو یونین کونسل کے چیئرمین ہوں گے وہ بے اختیار ہوں گے، وہ کاسا لیس ہوں گے، وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے ہرکاروں کے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوگی. وہ میئر کراچی ہو، وہ حیدرآباد کا میئر ہو، وہ لاڑکانہ کا میئر ہو، وہ میر پور خاص کا میئر ہو، وہ سندھ کے گاؤں دیہات قصبے کسی بھی بلدیاتی ادارے کا سربراہ ہو، اس کے پاس اختیار کچھ نہیں ہوگا.
جب اختیار کچھ نہیں ہوگا تو ایسے بلدیاتی قانون کو کوئی کیا کرے گا، ایسے صحیح۔ بلدیاتی ترمیم کو کوئی کیا کرے گا؟ اچھا، یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جی خاندان صاحب، جی خاندان صاحب ایک بات اور بتائیے کہ پیپلز پارٹی نے لاٹھی چارج تو کر لیا، اب بلاول لے کے جلسہ چل رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، ایک فیشن شروع ہو گیا، اور اب علی زیدی جو ہیں وہ لاڑکانہ سے آ رہے ہیں کراچی کی طرف، ٹھیک؟ اب یہ جو گتھم گتھا شروع ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کراچی میدان جنگ بنے گا، اسلام آباد میدان جنگ بنے گا، یا رستے میں کوئی میدان جنگ بنے گا؟ دیکھیں جی، سیاسی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے دیہی، شہری اور وفاقی علاقے سب میدان جنگ بننے جا رہے ہیں، کیونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے حزب مخالف، اپنی مخالف جماعتوں کا خیال نہیں کیا، تو وفاقی حکومت سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بلاول صاحب کی ریلی کا خیال کریں گے؟ اور سندھ حکومت سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ علی زیدی کی ریلی کا خیال کریں گے؟ صاحب، جو سیاسی افہام و تفہیم ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم میرا خیال کرو گے، میں تمہارا خیال کروں گا، اور ملک اور قوم اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کسی ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ اچھا خانزادہ صاحب، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ابھی خبر چل رہی تھی کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کچھ باتوں پر پیش رفت ہوئی ہے اس ترمیم کے حوالے سے، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے وہ تو 4 ہفتے سے جاری ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء بھی آئے، مذاکرات ہوئے بھی، تعطل کا بھی شکار ہوئے، ایک وزیر آ کے مذاکرات کرتے ہیں، دوسرے وزیر اشتعال انگیز بیان دے کے اس مذاکرات کو سبوتائش کر دیتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے اندر کا جھگڑا بھی نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کے اندر جو مختلف گروپنگ ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو دی جانے والی جو یقین دہانیاں ہیں وہ حزب اختلاف کو دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے یہ جو بلدیاتی آرڈیننس ہے، اس میں جو ترمیم کی گئی ہے، اس ترمیم کو جمہوری انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ یعنی یہ بات ٹھیک ہے، اگر کراچی کا میئر با اختیار ہوگا تو لوگ اس سے سوال کر سکیں گے، لاڑکانہ کا، حیدرآباد کا، سکھر کا میئر اگر با اختیار ہوگا تو لوگ اس سے سوال کر سکیں گے، اور یہ کوئی بھی جو وفاقی یعنی جمہوری ہمارا نظام جو ہے، کبھی بھی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ حکومت مسلم لیگ کی ہو یا حکومت پیپلز پارٹی کی ہو یا آپ تحریک انصاف کی ہے، بلدیاتی الیکشن خوش دلی سے کسی نے قبول نہیں کی ہیں۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ بلدیاتی الیکشن جب بھی ہوئے ہیں، باوردی حکمرانوں نے بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں اور انہیں امپاور کیا ہے۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب، بڑی تفصیل سے آپ آگاہ کر رہے تھے ہمیں، اور یہ سب یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج ایک اہم تعیناتی کی ہے، وہ ہے مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب کی جگہ لایا گیا ہے بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب کو۔ ڈی جی نیب رہے ہیں، کس دور میں رہے ہیں، ان کا پروفائل کیا ہے، کس قسم کے پروفیشنل ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، جو خود احتساب کے جو ہے وہ کرتا دھرتا رہے ہیں اور آپ بھی بڑے دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہیں۔ فاروق حمید صاحب، یہ بریگیڈیئر مصدق صاحب کا آنا یہ کیسا رہے گا، اور جو ان کا جو گئے ہیں ان کی تو کئی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن جو مصدق عباسی صاحب ہیں یہ ان کا کیا پروفائل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اپنا عثمان صاحب، آپ نے فار انوائٹنگ می ٹو دی شو۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 جاری رکھیں۔ جی دیکھیں، بریگیڈیئر مصدق عباسی ایک تو بیسکلی پروفیشنل ایویٹر، آرمی ایویشن کے پائلٹ رہے ہیں اور بڑے ایس پائلٹ، اچھے ان کا پرفارمنس رہی ایز اے پائلٹ۔ میں نے ان کے ساتھ فلائنگ بھی کی ہوئی ہے جب میں بھی ایویشن میں سرو کرتا تھا، لیکن ان میں جو اپنا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا جو کیریئر رہا ہے وہ obviously نیب میں، یہ ڈی جی نیب پشاور بھی رہے ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں جو ان کا کئی سال انہوں نے نیب میں سرو کیا ہے، غالباً ہیڈ کوارٹر میں بھی رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے آنے سے
جو اس وقت مسائل ہیں ہمارے احتساب کے نظام میں، اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں، کنوکشن نہیں ہو رہی ہے، کیسز نہیں چل رہے ہیں، نیب کے اندر بھی مسائل ہیں، پروسیکیوشن والے، انویسٹیگیشن والے، احتساب عدالتوں کے اندر اگر مسائل ہیں، یہ ان تمام پرابلمز کو سمجھتے ہیں. اچھا تو ان کے آنے سے میری نظر میں ہی از اے ٹرو پروفیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایکسپرٹ، اور یہ ایماندار آدمی ہے کہ obviously is a very top class reputation. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو وداؤٹ اینی ویسٹڈ ایجنڈا، وداؤٹ اینی مسلط، یہ میرا خیال ہے ان کو صحیح ایڈوائس دیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان کو. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری کیسز جو ہے ہائی پروفائل کیسز وہ آگے نہیں چل رہے، وہاں پہ وہ اسٹیز چل رہے ہیں، ایڈجرمنٹس چل رہی ہیں، کنوکشن نہیں ہو رہی، ٹرائل آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. بالکل معاملہ ایک سٹیل میٹ ہو گیا کافی عرصے سے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹرز ہیں کہ سپیڈی ٹرائل ہوں گے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، اور پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے بھی ایک کمزوری تو سامنے آئی ہے. لیکن کہا تو یہی جاتا نا شہزاد اکبر صاحب والا جو معاملہ ہوا کہ جی عدالتوں میں چیزیں آ کے سٹک ہو جاتی ہیں، فیصلے نہیں ہوتے، اور ہمارے وزیر اطلاع صاحب نے یہ کہا کہ بھئی اگر کرپشن ہے تو سزا دیں، نہیں ہے تو چھوڑیں، کیس ختم کریں. سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے پچھلے 1.5 سال سے، موجودہ چیف جسٹس جو اب ریٹائر ہو رہے ہیں، کہ سپیڈی ٹرائل کریں، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کریں. جو ابھی نیب کا آرڈیننس امینڈڈ آیا ہے نومبر میں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوں گی، سپیڈی ٹرائل، اور 5-6 مہینے میں کیسز مکمل ہوں گے. لیکن وہ نہیں ہو رہے، اس لیے کہ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں دے آر پروبلی مور پاورفل دین دا کورٹس، اور جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے ان ٹرائلز کو آگے چلانے میں. ایک ایگزامپل یہ تو شہباز شریف صاحب کا جب وٹنسز پیش ہونے شروع ہو. جی اور یہ صاحب سر بغیر صاحب میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ 3 سال سے جو ہم رونا رو رہے تھے عمران خان صاحب کو، یہ پہلی صحیح اپوائنٹمنٹ کی ہے انہوں نے. ہم کہتے تھے اندر کے سسٹم کا بندہ لاؤ، یہ شہباز گل کو اٹھا کے لانا، تو یہ شہزاد اکبر کو لے کے آنا، تو گلفی بخاری کو لے کے آنا، جن کو سسٹم کا نہیں پتا. یہ پہلا بندہ ہے جس نے 12-13 سال جو ہے نیب کے اندر خود کام کیا ہے، نیب کی ان اینڈ آؤٹ کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہاں بدماشی ہوتی ہے، کہاں بدماشی کی جاتی ہے، کیسے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اور وہ جو سپیڈی ٹرائل کا بھی آرڈیننس جو آیا ہے جس میں کورٹس بنے گی، مجھے لگتا یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے اب تک کی عمران خان کی پہلی صحیح اپوائنٹمنٹ ہے. I totally agree with you. اور یہ صاحب آپ صحیح سر فرما رہے ہیں. آپ نے بھی وہ ٹرائل کورٹس کی بات کی، سپیڈی ٹرائل کورٹس. بالکل سپریم کورٹ نے تو کہا تھا 2.25 سال پہلے 130 نئی عدالتیں بنائیں. پھر بہرحال انہوں نے کہا خرچہ بہت ہوگا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم 30 بنا دیتے ہیں. اور فروغ نسیم صاحب نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے 10 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ جناب 13 عدالتیں ہم بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں، ایوری تھنگ از ریڈی. آپ مجھے بتائیں 8-9 مہینے 10 مہینے ہو گئے، وہ کدھر گئے وہ ایڈیشنل ٹرائل کورٹس؟ تو یہ کیوں کمزوری یہ دکھائی جا رہی ہے فرام ود ان دا گورنمنٹ آلسو. اور میرا خیال ہے بریگیڈیئر مصدق جو ہے وہ آ کے بالکل اس چیز کو دیکھیں گے کہ یہ جو ایڈیشنل کورٹس بننے تھے تاکہ ججز کا لوڈ بھی تھوڑا کم ہو. اس وقت 1237 کیسز چل رہے ہیں، تقریباً 14 ارب کی ان کی مالیت ہے جو اوور آل نیب کے کیسز ہیں. تو ظاہری بات ہے ججز بھی اوور لوڈڈ تو ہوں گے، وہ تو میں مانتا ہوں وہ بھی ہے، لیکن گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی کیوں نہیں ہے یہ اپنا امپلیمنٹ ہو رہے سپریم کورٹ کے ڈائریکٹر. تو آپ کی بات صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو فروغ نسیم کو نہ کرمنل لا کا پتہ ہے، اور فروغ نسیم کو نہ اس کا کرپشن لا کا پتہ ہے. فروغ نسیم صاحب ایک بیسیکلی کارپوریٹ لائر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا، اس لیے اس کو ڈیلے کرتے جاتا ہے. کل انہوں نے جو کرمنل لا امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں وہ بھی ایسی ہیں. میرا خیال یہ اگر تو اس کو کچھ کرنے کا موقع مل گیا، اور جیسا وہ نیب کو، اور جس زمانے میں وہ نیب میں تھا اس وقت واقعی نیب تھا، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جاوید مشرف کے زمانے میں ان کے جو کلیگ ہوتے تھے اپنا چیف سیکرٹری، ان کو بھی انہوں نے بند کیا تھا. اور وہ شروع کا جو 1 سال کا عرصہ تھا اس پہ KPK میں سب سے زیادہ احتساب ہوا تھا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے کہ 6-7 مہینے کے اندر سپیڈی ٹرائل سے یہ سارے کیسز ختم بھی ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی میری بھی پریڈکشن یہی ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان چاہتے ہیں
کہ یہ سپیڈی ٹرائلز ہوں, جو بھی فیصلہ ہو, ایکویٹل ہو یا کنوکشن ہو, یہ فیصلے آنے چاہیے. اسی طرح ہائی کورٹس میں جو کیس لٹک رہے ہیں, دیکھنا مریم نواز اور نواز شریف کے, مریم نواز کی اپنی اپیل جو ہے وہ 2 سال سے جو ہے وہ چل ہی نہیں رہی آگے اپنا ہائی چلیے بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کس حد تک پیش رفت ہوتی ہے اور نئے ڈی جی جو مشیر صاحب ہیں وہ کیا اس کے اندر ایڈ آن کرتے ہیں. اور یہ صاحب ایک اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وزیر اعظم صاحب کا دورہ چین, کہ دورہ چین کتنا اہمیت کا حامل ہے, اور ان حالات میں, جس حالات میں دورہ ہو رہا ہے کہ جہاں پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہے, تو ایسے میں دورہ چین پر ساری نظریں ہیں, تو کیا نکل سکتا ہے اس دورہ چین سے؟ دیکھیں اس وقت جب عمران خان جو جا رہے ہیں, میں نے شاید کل بھی بات کی تھی یا پرسوں کی تھی کہ اس وقت دونوں بارڈر جو ہیں وہ مکمل طور پہ گرم ہوئے ہیں. چین کا بارڈر بھی, لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھی, اور لائن آف کنٹرول کشمیر والی بھی, اور سچویشن بہت شدید ٹینس ہے دنیا پر. کل جو بائیڈن کا بیان آیا ہے, اس نے جو کہا ہے روس کو کہ اگر یوکرین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو روسی فوجی گھر واپس نہیں جائیں گے. ایسے بیان فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں کبھی دیے جاتے تھے, اب نہیں دیے جاتے. اسی طرح ابھی جو میں نے اس نے بتایا تھا کہ اروناچل پردیش میں ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے کہ طالبان کا جو ملٹری وفد ہے وہ روس میں بیٹھا ہوا ہے, اور فائنینشیل وفد جو ہے وہ ناروے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب یہ بڑی گرما گرمی والی صورتحال ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آج آرمی چیف وہاں ملے ہیں, انہوں نے, میرا خیال ہے کہ ایک آرمی کی طرف سے بینٹ آف مائنڈ دے دیا ہوگا کہ اب وہاں پر ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ بالکل فیصلے کا ٹائم ہے. اور اگر ہم نے فیصلہ کر لیا تو 2-3 اس کے مضمرات بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں بالکل ٹوٹل ریشفل ہو جائے گا آپ کے ڈیولپمنٹ ایسپیکٹس کے اندر اور ڈیولپمنٹ سینیریو کے اندر, اور جو لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے مشینری چلتی رہے اور جناب چین جو ہے وہ آئے اور ٹھکا ٹک سونار کی ٹک ٹک چلتی رہے. وہ اپنا کام تیزی سے کرنا چاہیں گے. ملٹری لیول پہ بھی آپ کی وہ ٹوٹل جو صورتحال ہے وہ بھی آگے بڑھ. آپ دیکھیں پچھلے دنوں سواہنی نے کہا ہے کہ پاکستان کے 12 جو افسران ہیں, بڑے بڑے فوجی افسران جو ہے وہ چائنا میں بیجنگ کی ایمبیسی میں پوسٹ ہوئے ہیں. اور سواہنی کہتا ہے وہ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ بیٹھے ہیں ان کے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے اندر. اور جوائنٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ چین کا وہ ہے جہاں سے نیوکلیئر بم کنٹرول ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر اس وقت یہ دونوں بارڈر میں ایک میں بھی جنگ چھڑ گئی تو دوسرا بارڈر خود بخود گرما گرم ہو جائے گا. تو پاکستان کا یہ مارچ سے پہلے کا ایشو جو ہے یہ بہت گرما گرم ہے, بہت چینجنگ پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں, حالات بھی ایسے ہیں. اور یہ جو مجھے بلاول کا اور اس کا اپنا MQM کا جو سارا شروع ہوا ہے, مجھے وہ واقعی اس کی CIA کی بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہم کسی ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اس کی پالیسی بدلنے لگتا ہے, تو وہ پبلک اپرائزنگ کرتے ہیں, اور پبلک اپرائزنگ کو فنڈ کرتے ہیں, پھر اپوزیشن کو بھی فنڈ کرتے ہیں, باقی چیزوں کے. مجھے لگتا یہ ہے کہ ادھر سے کنفیوژن پیدا کی جائے گی, ادھر سے چائنا کا آپ کا فیصلہ ہوگا. بڑے اہم دن ہے اگلا فروری اور مارچ, دونوں مہینے بہت اہم ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. امید ہے کہ اچھی خبریں ہمیں ملیں گی. یہیں سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر ہوگا بھارت کا یوم جمہوریہ جو پوری دنیا میں کشمیری عوام آج یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور موضوع ہے بھارت کا یوم جمہوریہ جو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان کے اندر بھی کشمیری آج یوم سیاہ انہوں نے منایا, ریلیاں نکلیں. اور یہ سب اس دن کا پیغام کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانا. دیکھیں 1948 میں امبیڈکر جو تھا, ان کی اقلیتوں کا جو نمائندہ تھا, بہت بڑا دلت کا, اس نے انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تحریر کیا تھا اور سیکولر کانسٹیٹیوشن کے طور پہ لے کے آیا تھا. کیونکہ بھارت اتنا بڑا علاقہ تھا جس کے اندر تقریباً 300-350 کے قریب پرنسلی اسٹیٹس تھیں, اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے مذہب کے لوگ تھے, مختلف کی زبانیں بولنے والے لوگ تھے. تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے اس کو لے کے آئے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سوچیں کہ 1920 سے ایک ایسی تحریک چلی تھی کہ جو کہتی تھی کہ نہیں, یہ بھارت جو ہے یہ ہندو راشٹر ہے, یہ ایک بنیادی طور پر ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے, اس میں کسی اور کو رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس زمانے میں نہرو نے اور باقی لوگوں نے گولوارکر اور ساورکر کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ آئین کو
لکھنے میں حصہ لیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے, ہم یہاں سے ان لوگوں کو نکال باہر کریں گے. آپ اندازہ کریں کہ وہ آہستہ 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 وہ ہندو راشٹریہ جو پلتا رہا, وہ موومنٹ چلتی رہی, اور اس موومنٹ کے آخر 1984 کے اندر ایک مکمل سیاسی پارٹی کی شکل اختیار کی, جس کے پیچھے 3 بہت بڑی بڑی مسلح تنظیمیں موجود تھیں, جن میں وشو ہندو پریشد تھا, بجرنگ دل تھی, اور ایک خواتین کی بجرنگ دل تھی. یہ لوگ جو تھے, یہ جب اس میں پاور میں آئے تو پھر بابری مسجد کا ایشو ہوا, اور 1992 سے لے کر آج تک ہندوستان کا چہرہ بدلنا شروع ہوا. اور آج جو کبھی ہندوستان صرف ایک کشمیر کے معاملے میں بدنام تھا, جو کہ ہندوستان حیدرآباد دکن پرنسی اسٹیٹس کو ہضم کرنے کے حوالے سے بدنام تھا, وہ ہندوستان جو ہے, وہ بھارت جو ہے, اس وقت پوری تمام اقلیتوں کے لیے ایک ایسی جگہ بن چکی ہوئی ہے کہ جو کہ ایک جینوسائیڈل صورتحال. دیکھیں, میں نے اس دن بھی شاید پروگرام میں کہا تھا کہ جارج سٹیٹن ایک بہت بڑا جینوسائیڈ کا ماہر ہے, اس نے باقاعدہ کانگریس سے اپیل کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ برنی سینڈرز جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے مقابلے میں, جو بائیڈن کے مقابلے میں, اس نے بھی اپیل کی ہے کہ 10 سٹیجز ہوتی ہیں کسی جگہ نسل کشی کی, علاقے میں لوگوں کو ختم کرنے کی, مارنے کی. اس میں 10 میں سے 8 جو ہیں انڈیا میں پوری ہو چکی ہوئی ہیں. وہ تمام چیزیں کہ لوگوں کی نفرت اس مقام پہ آ چکی ہوئی ہے کہ اب آخری 2-3 سٹیجز رہ گئی ہیں, جن میں ایک تو قتل عام ہوتا ہے, اور دوسرا وہ کہتے ہیں ڈینائل ہوتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کون قتل کر کے چلا گیا یہاں پر. تو وہ کہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے, یہ یوم سیاہ ہے بنیادی طور پر. اور یہ جینوسائیڈ جو ہے, یہ حکومتوں کے اندر بہت کم ہوتا رہا ہے. آپ دیکھیں, خود سوچیں, کسی دوسرے کے علاقے میں جا کے لوگ کرتے ہیں. عراق میں جا کے امریکہ نے کیا, ویتنام میں جا کے امریکہ نے کیا, افغانستان میں جا کے امریکہ نے کیا, اور بہت سارے لوگوں نے. کولمبس کی بہت بڑی داستان ہے کہ وہ یہاں اسپین سے چلا, اور تقریباً 12 کروڑ لوگ تھے, اور 10 لاکھ لوگ باقی زندہ رہ گئے رینڈ انڈین سے, اتنے اس نے مارے. لیکن اپنے ملک کے شہریوں کے ساتھ جینوسائیڈ, یہ شاید پہلی دفعہ ایسا ایگزامپل ہوگی. آپ سوچیں, یوگوسلاویا میں جو بوسنیا ہرسگوینا تھا, وہ علیحدہ صوبہ تھا. اس کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کروشین جو کرسچنز اور وہ اکٹھے ہو گئے تھے, اور سرب اور کروشین سے انہوں نے ان کو قتل عام کیا تھا, لیکن انہیں ایک علیحدہ اینٹیٹی بنتی تھی. وہ کہتے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو بھی یہ مجبور کر رہے ہیں کہ علیحدہ اینٹیٹیز میں پہچانے جائیں, دور سے نظر آئیں, ان کے علاقے علیحدہ ہو جائیں, یہ خوف کی وجہ سے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں, اور ہم ان کو مارنا آسان ہو جائے. اس وجہ سے یہ یوم سیاہ ہے. اور سب سے اہم ترین بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت تمام تر ڈیموکریسی کی جو بدترین ویلیوز ہوتی ہیں, ٹیرنی آف میجارٹی کی ویلیو, اکثریت کی آمریت کی ویلیو, جس کے اندر اکثریت کے علاوہ کوئی اور کسی کی سنی نہیں جاتی, اقلیت کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا. 51% نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہوتا ہے, اور 51% بھی وہ ہیں جو مذہبی غنڈہ گردی کے طور پہ آگے آتے ہیں, جو مذہبی بالادستی کی بنیاد پہ آتے ہیں, جو مذہب کے نام پہ دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اس کا گلا کاٹنا ہمیں سورگ لے کے جائے گا, اس کو مارنا ہمیں جو ہے شیو کو خوش کریں گے, اس کو مار کے ہم آگے آنے والے جو لوگ ہیں, جو ہمارا اوپر سے اوتار اترنے ہیں, جنہوں نے آخری جنگ کلیوگ کی لڑنی ہے, اس کے اندر ہم سرخرو ہوں گے. یہ جو خوفناک چیز ہے, یہ خوفناک چیز کسی ملک کے اندر رہنے والے 22 کروڑ لوگوں کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا. 22 کروڑ عثمان صاحب, یہ دنیا میں کہیں نہیں تھے. بڑی سے بڑی جینوسائیڈ جو ہوئی ہے وہ زیادہ 1-1.5 کروڑ کی ہوئی ہے, وہ بھی تاریخ کے اندر پرانی باتیں ہو چکی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو جینوسائیڈ ہوتی تھی, جیسے وہ پلانڈ ہوتی تھی. مطلب 1788 کے اندر لارڈ لٹن جو تھا جہاں پر تھا, اس نے سارا غلہ جو تھا انگلینڈ بھیج دیا تھا, اور یہاں پر لوگوں نے مرنا شروع کر دیا تھا, تو 23-24 لاکھ لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے. اس طرح جو 1943 کا بنگال کا قید تھا, وہ بھی ایسا ہوا تھا کہ غلہ تقسیم نہیں کرنے سے کیا تھا, اور تقریباً 40-45 لاکھ لوگ مر گئے تھے. وہ بھی ایک اور طریقے سے, بہانے سے. لیکن گردنیں کاٹنا, لوگوں کے گھروں کو اجاڑنا, لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنا, لوگوں کی عورتوں کو ریپ کرنا, یہ جو کیفیت ہے, یہ انڈیا کے اندر شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہ ہو. ہوتو اور تتسی کا جو معاملہ تھا, جو کہ روانڈا کے اندر ہوا تھا, وہ بھی 30-40 دن کے اندر انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا. وہ بھی خوفناک چیز تھی, ایسی خوفناک کہ جس کو دنیا آج تک نہیں بھول سکی. میں آج بھی تصویریں دیکھتا ہوں کہ کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, انسانی اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جسموں سے اندر گدے کھا رہی ہیں, ان کے گوشت کھا رہی ہیں. یہ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. آج وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر
اگر ذرا سا بھی مسئلہ چھڑ گیا تو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ اکٹھا کیا جا چکا ہے، آرمڈ گروپ بن چکے ہوئے ہیں، جس کے اندر اکثریت کے علاوہ کوئی اور کسی کی سنی نہیں جاتی، اقلیت کا کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ 51% نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہوتا ہے، اور 51% بھی وہ ہیں جو مذہبی غنڈہ گردی کے طور پہ آگے آتے ہیں، جو مذہبی بالادستی کے بنیاد پہ آتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا گلا کاٹنا ہمیں سورگ لے کے جائے گا، اس کو مارنا ہمیں جو ہے شیو کو خوش کریں گے، اس کو مار کے ہم آگے آنے والے جو لوگ ہیں جو ہمارا اوپر سے اوتار اترنے ہیں، جنہوں نے آخری جنگ کلیوگ کی لڑنی ہے، اس کے اندر ہم سرخرو ہوں گے۔ یہ جو خوفناک چیز ہے، یہ خوفناک چیز کسی ملک کے اندر رہنے والے 22 کروڑ لوگوں کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 22 کروڑ عثمان صاحب یہ دنیا میں کہیں نہیں تھی۔ بڑی سے بڑی جینوسائیڈ جو ہوئی ہے وہ زیادہ 1.5 کروڑ کی ہوئی ہے، وہ بھی تاریخ کے اندر پرانی باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو جینوسائیڈ ہوتی تھی جیسے وہ پلانڈ ہوتی تھی، مطلب 1788 کے اندر لارڈ لٹن جو تھا یہاں پر تھا، اس نے سارا غلہ جو تھا انگلینڈ بھیج دیا تھا، اور یہاں پر لوگوں نے مرنا شروع کر دیا تھا، تو 23-24 لاکھ لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے۔ اس طرح جو 1943 کا بنگال کا قید تھا وہ بھی ایسا ہوا تھا کہ غلہ تقسیم نہیں کرنے سے کیا تھا، اور تقریباً 40-45 لاکھ لوگ مر گئے تھے، وہ بھی ایک اور طریقے سے بہانے سے۔ لیکن گردنیں کاٹنا، لوگوں کے گھروں کو اجاڑنا، لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنا، لوگوں کی عورتوں کو ریپ کرنا، یہ جو کیفیت ہے یہ انڈیا کے اندر شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہ ہو۔ ہوتو اور تتسی کا جو معاملہ تھا جو کہ روانڈا کے اندر ہوا تھا، وہ بھی 30-40 دن کے اندر انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو مار دیا تھا، وہ بھی خوفناک چیز تھی، ایسی خوفناک کہ جس کو دنیا آج تک نہیں بھول سکی۔ میں آج بھی تصویریں دیکھتا ہوں کہ کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انسانی اعضاء کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جسموں سے اندر گدے کھا رہی ہیں، ان کے گوشت کھا رہی ہیں، یہ والی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اگر ذرا سا بھی مسئلہ چھڑ گیا تو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ اکٹھا کیا جا چکا ہے، آرمڈ گروپ بن چکے ہوئے ہیں، آرمڈ گروپ پورے اور انڈیا یہ میں سب کچھ پھیل بھارت چکے میں ہوئے ہو ہیں۔ رہا ہے، انہوں نے اور نشانہ بدقسمتی سے اور یہ صاحب دنیا جو ہے وہ خاموش ہے، آوازیں نہیں اٹھ رہی، اپنے مفادات ہیں ان کے۔ لیکن ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کچھ نئی خبروں کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔